اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ دوبارہ یہ کووڈ-19 آ چکا ہے، کرونا وائرس، جس کی وجہ سے ہم فزیکل کلاسز کے بجائے اگین آن لائن کلاسز کی جانب بڑھ گئے ہیں۔ دوبارہ سے ہم اپنے اس کام کو آگے کر رہے ہیں، کیونکہ فزیکلی آپ کو آنا بھی الاؤ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو وائرس ہے بہت خطرناک ہے۔ اس وجہ سے جو ہے ہم آپ کو آن لائن گھر بیٹھے ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے، جو میرا ٹاپک ہے آج اسلامیت 3rd کلاس کے لیے، میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں گھر میں بیٹھ کے کائنڈلی اس ویڈیو کو اچھے طریقے سے واچ کیجیے گا۔ وہ اسٹوڈنٹس جو اسپیشلی نیو ہیں ان کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ہے۔ اسٹوڈنٹس آج اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت اچھا ہے اس میں اسلامیت میں، تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ اس ٹاپک کو، اس چیپٹر کو بہت اچھے طریقے سے پڑھیں گے۔ میں آپ کو یہ دوبارہ سے ڈیپلی اس کو سمجھاؤں گی، تو انشاءاللہ ہم لوگ بہت اچھے طریقے سے اور اس چیپٹر کو ہم سمجھ جائیں گے۔ تو ہمارا جو آج کا چیپٹر ہے وہ ہے ٹاپک حجر اسود کی تنصیب، یعنی حجر اسود کو لگانا۔ حجر اسود کیا ہے آج ہم پڑھیں گے کہ حجر اسود کیا ہے اور تنصیب ہم کسے کہتے ہیں۔ تو جو معاملات پیش آئے ہیں مکے کے دوران اور جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی کوشش کری ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے، جتنی جدوجہد کری ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے، آج وہ ہم سب اس ٹاپک میں پڑھیں گے۔ اسٹوڈنٹس، میں آپ کو اگین یہی ریپیٹ کر دوں کہ وہ بچے اسپیشلی وہ جن کو ریڈنگ نہیں آتی، جن کو رائٹنگ جن کی بہت خراب ہے، کائنڈلی ابھی ان کے پاس کے گولڈن چانس ہے، تو آپ لوگ اپنی ریڈنگ پہ بہت زیادہ توجہ دیں، اپنی رائٹنگ پر بہت زیادہ توجہ دیں۔ جو آپ لوگ کی اسلامیت کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے، وہ بچے جن کی ریڈنگ اچھی نہیں ہے، آپ لوگ اپنی ریڈنگ اور رائٹنگ دونوں پہ بہت زیادہ توجہ دیں۔ انشاءاللہ بہت بہتر ہم لوگ پھر آگے پڑھ پائیں گے۔ جب آپ لوگ نیکسٹ کلاس میں جائیں گے تو آپ کی ریڈنگ رائٹنگ دونوں بہت زیادہ اچھے طریقے سے کور ہو جائے گی۔ آئیے مقصد ہم پہلے پڑھتے ہیں۔ مقصد ہے اس کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن تدبیر بیان کرنا، یعنی کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن اخلاق ان کا بیان کرنا۔ تو آج ہم اس ٹاپک کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کیا کیا چیزیں اس میں سیکھ رہے ہیں۔ اوکے، تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا آج کا ٹاپک حجر اسود کی تنصیب۔ میں ایک پیراگراف کو 2 ٹائمز پڑھوں گی تاکہ وہ ورڈ جو آپ لوگ کو سمجھ نہیں آئے ہیں یا آپ لوگ نہیں پڑھ پائے ہیں، آپ لوگ اچھے طریقے سے اس کو پڑھ لیجئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی کہ مکے میں سیلاب آ گیا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ چنانچہ اس وقت قریش کے تمام قبیلوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو گرا کر دوبارہ بنایا جائے اور اس کی تعمیر میں حرام مال شامل نہیں کیا جائے گا۔ پھر تمام قبیلوں نے اپنا اپنا کام تقسیم کر لیا۔ میں اس پیراگراف کو دوبارہ سے پڑھاؤں گی، پھر میں اس کو سمجھاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی کہ مکے میں سیلاب آ گیا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ چنانچہ اس وقت قریش کے تمام قبیلوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو گرا کر دوبارہ بنایا جائے اور اس کی تعمیر میں حرام مال شامل نہیں کیا جائے گا۔ پھر تمام قبیلوں نے اپنا اپنا کام تقسیم کر لیا۔ یعنی جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی، یعنی 35 ایئرس تھی، تو مکے میں ایک ایسا سیلاب آیا تھا کہ جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی جو عمارت تھی، یعنی کہ بلڈنگ تھی، وہ بہت بری طریقے سے نقصان اس کو پہنچا تھا، بہت نقصان پہنچا تھا۔ ٹھیک ہے،
تو اس وقت جو قریش کے جتنے قبیلے تھے ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ خانہ کعبہ کو ہم گرا کر دوبارہ سے بناتے ہیں اور اس کی تعمیر میں ہم کوئی بھی حرام مال یعنی کہ خراب مال حرام مال کو شامل نہیں کریں گے، اچھے طریقے سے اس کو ہم بنائیں گے۔ پھر تمام قبیلوں نے یعنی کہ جتنے قبیلے تھے وہاں کے انہوں نے اپنا اپنا کام تقسیم کر لیا تھا کہ آپ یہ کام کریں گے، آپ وہ کام کریں گے، انہوں نے اپنا اپنا کام بانٹ لیا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حجر اسود کو لگانے پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ حجر اسود سیاہ رنگ کا جنت سے آیا ہوا ایک پتھر ہے، اس لیے ہر قبیلہ اپنے ہاتھ سے اسے لگانا چاہتا تھا۔ یہ جھگڑا اس حد تک بڑھا کہ لوگوں نے تلواریں نکال لیں۔ جب 4-5 روز اسی طرح گزر گئے اور کوئی بات طے نہ ہوئی تو ایک بزرگ شخص نے رائے دی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا ہم اس کے فیصلے پر عمل کریں گے۔ اس کی رائے کو سب نے پسند کیا۔ اچھا جی، جب مکے میں سیلاب آیا اور خانہ کعبہ سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی جو عمارت تھی وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئی تھی، نقصان اس کو بہت ہوا تھا، تو جو قریش کے جتنے بھی قبیلے تھے ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم لوگ جو ہے خانہ کعبہ کو گرا کر دوبارہ سے از-سر-نو یعنی کہ نئے طریقے سے ہم بناتے ہیں، اور اس کی تعمیر کے وقت ہم جو ہے اس میں کوئی بھی مال جو ہے وہ حرام مال نہیں شامل کریں گے، اس کو ہم اچھے طریقے سے بنائیں گے۔ اور پھر جتنے بھی قبیلے تھے ان لوگوں نے اپنا اپنا کام بانٹ لیا تھا کہ ہم ایک قبیلے یہ کام کرے گا، دوسرا قبیلہ یہ کام کرے گا، ایک قبیلے نے یہ کام کرنا ہے، ان لوگوں نے اپنا اپنا کام بانٹ لیا تھا۔ پھر جب خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جب حجر اسود کو لگانے پر لوگوں کا آپس میں ان کا جھگڑا ہوا۔ اچھا، حجر اسود کیا تھا؟ حجر اسود ایک سیاہ رنگ کا یعنی کہ کالے رنگ کا جنت سے آیا ہوا پتھر تھا، ٹھیک ہے؟ حجر اسود کیا تھا؟ جنت سے آیا ہوا کالے رنگ کا یعنی کہ سیاہ رنگ کا ایک پتھر تھا، اس لیے ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ میں اس کو اپنے ہاتھوں سے لگاؤں۔ جتنے بھی وہاں قبیلے تھے جو کام بانٹ رہے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اس قبیلے کو اپنے اپنے ہاتھوں سے لگائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ پوائنٹس جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کہ حجر اسود کیا تھا کیا نہیں تھا، یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو یاد رکھنا ہے کہ یا آگے آپ کو کبھی کوشچن میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، حجر اسود کیا ہے، حجر اسود کا رنگ کیا ہے، تو آپ لوگ اس کو بتا سکیں۔ تو جب ٹیچر آپ کو پڑھا رہی ہوتی ہے، ٹاپک آپ کو سمجھا رہی ہوتی ہیں، تو آپ لوگ یہ جو کوٹیشنز وغیرہ ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی جو لائنز ہوتی ہیں، نوٹ ہوتی ہیں، ان کو آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھا کریں اور ان کو دماغ میں بٹھایا کریں کہ ہاں یہ بات ہے۔ اگر ایک حجر اسود کو بھی کوئی پوچھ لے کہ حجر اسود کیا تھا تو آپ لوگ آرام سے بتا سکیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ہماری بلینکس ہوتی ہیں، تو ان کو یاد کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ آپ لوگ اگر ٹیچر کے لیکچر کو اچھے طریقے سے سنیں گے سمجھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ لوگ کو کوشچن آنسر یاد کرنے کی یا ٹرو فالس یاد کرنے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ جتنا بھی ہم کاپی ورک کروا رہے ہوتے ہیں وہ سارا تو چیپٹر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ چیپٹر کو اچھے طریقے سے سن لو گے سمجھ لو گے تو آپ کو بس جسٹ ون ٹائم آپ نے پڑھنا ہوگا اور آپ کو ایزیلی یاد ہو جائے گا۔ تو اس میں بتا رہے ہیں کہ حجر اسود جو ہے ایک سیاہ رنگ کا جنت سے آیا ہوا پتھر تھا، اسی لیے ہر قبیلہ جو تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ اس پتھر کو ہم اپنے ہاتھوں سے جو ہے لگائیں۔ بہت جھگڑا ہوا، جھگڑا اس حد تک ہو گیا کہ لوگوں نے اپنی تلواریں نکال لی، یعنی کہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے کہ نہیں ہم لگائیں گے اس پتھر کو، تو کوئی کہتا تھا ہم اس پتھر کو لگائیں گے۔ بہت زیادہ ان لوگوں میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ اسی طرح سے 4-5 دن جو ہیں گزر گئے لیکن کوئی بات طے نہیں ہوئی کہ کون اس پتھر کو لگائے گا، کون اس پتھر کو اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو لگائے گا۔ 4-5 روز کے بعد ایک بزرگ شخص نے اپنی ایک رائے دی۔ وہ رائے کیا تھی کہ جو شخص کل صبح خانہ کعبہ میں داخل ہوگا سب سے پہلے ہم سب اس کے فیصلے پر عمل کریں گے، یعنی کہ جو صبح سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا پھر ہم اس کے فیصلے پر عمل کریں گے، یعنی کہ پھر وہ بتائے گا کہ کون حجر اسود کو لگائے گا۔
پھر تمام لوگوں کو، جتنے بھی قبیلے کھڑے ہوئے تھے، ان سب کو اس بزرگ کے پاس بات جو ہے وہ پسند آ گئی، اور سب نے جو ہے ان کی بات پر، ان کے فیصلے پر عمل کر لیا کہ ہاں جو صبح آئے گا وہی پھر فیصلہ کرے گا۔ خدا کی قدرت کے اگلی صبح سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ یہ امین ہے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت اس طرح کی تھی کہ جب نیکسٹ ڈے آیا، یعنی کہ جب صبح ہوئی، تو سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ جب سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو یک زبان کا مطلب ہوتا ہے ایک زبان، ایک زبان ہو کر کہا کہ یہ امین ہے اور ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ سچ بولتی ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے یہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس پر راضی ہیں، ہم اس کو مان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس میں اپنے ہاتھ سے اٹھا کر بیچ میں رکھ دیا۔ پھر تمام قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ وہ سب چادر کے کونے کو پکڑ کر اس پتھر کو اس کی جگہ لے جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ صبح جو ہے سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے ہیں، تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین ہیں اور ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا کہ ایک چادر منگوائی سب سے پہلے تو، اور پھر اس چادر کو رکھ کر اس حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھایا اور چادر کے بیچ میں رکھ دیا۔ اور پھر قبیلوں کے جتنے بھی سردار تھے ان سب سے یہ کہا کہ ایک ایک کر کے سب آئیں اور اس چادر کا کونا پکڑ کے اس پتھر کو وہاں رکھنے والی جگہ پر لے جائیں۔ جب سب نے اس چادر کو اٹھائے، اس جگہ پر پہنچائے جہاں اس کو دیوار میں لگانا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس آگے بڑھے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو دیوار کعبہ میں لگا دیا۔ جب سب جتنے بھی قبیلوں کے سردار تھے ان سب نے ویسا ہی کیا کہ چادر کا کونا پکڑا اور اس حجر اسود کو وہیں لے گئے جہاں پہ اس کو لگانا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس دیوار میں لگا دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے فیصلے سے تمام لوگ خوش ہو گئے، کسی کو شکایت کا موقع نہ ملا۔ جس نے بھی سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی اور ایک بڑی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ یعنی کہ اس میں مورل آف دس ہسٹری کہ اس میں ایک آپ کو نصیحت بتائی گئی ہے کہ ایک انتہائی اچھے فیصلے سے نہ کسی کا دل دکھا، نہ کسی سے کوئی انسان کو برائی ملی، نہ کوئی خون خرابہ ہوا، نہ ہی کوئی جنگ ہوئی۔ کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ ہی یہی کیا تھا کہ جو سب سے پہلے جو ہے ایک چادر منگوا کے انہوں نے حجر اسود کو بیچ میں رکھا اور کیا کرا، اس کو کونا سارے تمام قبیلوں کے سرداروں کو بلا کے اس چادر کے کونے پکڑوا کے اور کہا گیا کہ آپ اس چادر کو لگانے والی جگہ پہ لے جاؤ۔ پھر سب خوشی ہو گئے کیونکہ سب یہی چاہتے تھے وہاں کے قبیلے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اس پتھر کو دیوار کعبہ میں لگائیں۔ اور پھر اسی طرح سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دی، یہ کہہ کر کہ سب نے اس چادر کے کونے پکڑے، کسی کو کوئی کسی سے تکلیف نہیں ہوئی۔ وہ لوگ جو بہت زیادہ شور کر رہے تھے، بہت خون خرابے پہ اتر آئے تھے، تلواریں نکالنی تھی کہ نہیں ہم جو ہیں ہم لگائیں گے اس پتھر کو، ہم لوگ جو ہے ہم لگائیں گے اپنے ہاتھوں سے۔ ہر قبیلے میں جو ہے ہر قبیلوں کے سرداروں میں جنگیں ہو رہی تھی، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف ایک انتہائی اچھے فیصلے سے کیا ہوا کہ جو ایک خطرناک جنگ شروع ہونی تھی وہ پہلے ہی ختم ہو گئی۔ تو ہم اس بات سے ہم یہ کرتے ہیں، ہمیں یہ ایک سبق ملتا ہے کہ اگر انسان بھی اپنی زندگی میں کوئی ایک اچھا فیصلہ کر لے تو وہ آگے بہت ساری چیزوں کو مات دے سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو دوبارہ سے ایک بار سمجھا دیتی ہوں کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 35 سال کے تھے،
ان کی عمر 35 تھی، تو مکے میں ایک سیلاب آ گیا تھا، اور اس سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی جو عمارت تھی اس میں بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا، اور وہ نقصان اس طرح کا ہوا تھا کہ اس کی عمارت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ تو جو وہاں کے جو لوگ تھے، قبیلے تھے، قریش کے جو قبیلے تھے، وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم اس مکے خانہ کعبہ کی دیوار کو گرا کر ہم دوبارہ سے تعمیر کریں، لیکن کیا انہوں نے سوچا کہ ہم اس میں کوئی بھی حرام مال شامل نہیں کریں گے۔ میں دوبارہ سے آپ لوگ کو اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی وہ آپ لوگ ایزیلی سمجھ لیں گے۔ تو وہاں کے جتنے بھی لوگ تھے ان سب نے تو یہی سوچا کہ بھئی ہم اس کو اب حرام مال اس میں نہیں لگائیں گے، اور ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے تیار کریں گے، ہم دوبارہ سے اس کو بنائیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، جتنے بھی وہاں قبیلے تھے ان لوگوں نے اپنا اپنا کام بانٹ لیا کہ ہاں میں نے یہ کام کرنا ہے، ہاں میں نے وہ کام کرنا ہے، اس طرح سے ان کا کام ہوتا چلا گیا۔ پھر جب حجر اسود جو ایک پتھر تھا، میں نے آپ کو پہلے کیا بتایا تھا کہ آپ نے ایک جو لائن ہیں، جو پوائنٹ آپ کو بتائے جاتے ہیں وہ آپ اس کو ہمیشہ یاد رکھو۔ کیا حجر اسود کیا تھا؟ ایک سیاہ رنگ کا ایک پتھر تھا جو جنت سے آیا ہوا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا تھا، وہ پتھر وہ خانہ کعبہ میں لگایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پتھر کو لگانے پہ اتنی قریش میں اتنی لڑائی ہوئی، اس قدر لڑائی ہوئی کہ وہاں جو جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ انہوں نے اپنی تلواریں نکالنے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، خون خرابہ ان کے جنگ کرنے کے لیے کہ نہیں پتھر ہم لگائیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ تو 3-4 روز یا 4-5 روز ایسے ہی گزر گئے، لیکن کوئی بھی فیصلہ جو ہے طے نہیں ہوا کہ اس پتھر کو کون لگائے گا کون نہیں لگائے گا۔ تو وہاں کھڑے جو ایک بزرگ تھے انہوں نے ایک اپنی رائے سب کے سامنے رکھی، وہ رائے یہ تھی کہ جو صبح سب سے پہلے یہاں آئے گا، خانہ کعبہ میں داخل ہوگا، بس اسی کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا، اور وہ جو بولے گا ویسا ہی ہوگا۔ سب خاموش ہو گئے اور سب نے اس بزرگ کی رائے کو پسند کر لیا۔ پسند کیا کیا کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اب ہم ایسا ہی کریں گے۔ لیکن پھر خدا کی قدرت یہ ہوئی کہ صبح ہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ جب سب آئے باری باری اور سب نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، تو وہ کیا کہنے لگے کہ یہ امین ہے اور یہ جو کہیں گے ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی نے ایک اس طرح کا فیصلہ لیا کہ جس سے کوئی نہ جنگ ہوئی، نہ کوئی فساد ہوا، نہ ہی کوئی خون خرابہ ہوا۔ اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ وہ فیصلہ یہ تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ایک چادر منگوائی، اس چادر کو بچھایا گیا۔ چادر کو بچھانے کے بعد حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کے اس چادر کے بیچ میں رکھا۔ بیچ میں رکھنے کے بعد جتنے بھی وہاں کھڑے قبیلے تھے ان کے سرداروں کو سے کہا کہ یہاں جتنے بھی قبیلوں کے سردار کھڑے ہیں وہ آئیں، اس چادر کا کونا پکڑ کے اس کو لگانے والی جگہ پر لے جائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے کیا کرا کہ سب نے ایک ایک کونا پکڑا اور اس کو جہاں لگانا تھا وہاں پہ حجر اسود کو لے کے رکھ دیا۔ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے مبارک ہاتھوں سے اٹھایا اور دیوار کعبہ میں لگا دیا۔ اس طرح سے جو ایک جھگڑا ہونے والا تھا یا جو ہو رہا تھا وہ ٹل گیا، ختم ہو گیا۔ کیونکہ جب سب نے پہلے تو ایک پہ باری آ رہی تھی نا کہ بھئی کوئی ایک ہی لگائے گا، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی عقلمندانہ جو ہے ایک فیصلہ کیا کہ ایک چادر بچھا کے اس پہ حجر اسود کو رکھ کے سارے قبیلوں کے سرداروں کو بلایا کہ ہاں اب سب آئیں گے، ایک ایک کنارہ پکڑیں گے اور اس کو دیوار کعبہ میں لگا دیا جائے گا۔ انہوں نے ایسا ہی کرا۔ وہ جب دیوار کعبہ کے پاس لے کر گئے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھایا اور دیوار کعبہ میں لگا دیا۔ اس طرح سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، نہ تو کوئی خون خرابہ ہوا اور نہ ہی کوئی جنگ ہوئی۔ تو اس کا مقصد یہ تھا بتانے کا آپ کو دوبارہ سے چیپٹر کہ ایک انتہائی عقلمندانہ فیصلے نے، انتہائی اچھے فیصلے نے جو ہے ایک لوگوں کو قتل ہونے سے بچا لیا، ایک جنگ ہونے سے بچا لیا۔ اگر وہ خود ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جا کے دیوار کعبہ میں اکیلے ہی جا کے اس پتھر کو اٹھا کے لگا دیتے تو شاید بہت زیادہ جنگ ہو جاتی، بہت زیادہ فساد ہو جاتی، یا کسی ایک قبیلے کو کے سردار کو بلا کر کہا جاتا کہ صرف آپ جیت جائیں اور پتھر لگاتے تو بہت دوسرے قبیلے کے جو لوگ تھے وہ برا مان جاتے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت زیادہ دین کی تعلیم دی ہے، دین کی تبلیغ دی ہے کہ کسی کی ہم نے جو ہے دل آزاری نہیں کرنا بلکہ دل جوئی کرنا ہے، سب کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ سو اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں جسٹ اتنا ہی ہے کہ ہم نے بھی ایک اچھے عقل مندانہ فیصلے سے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے چلانا ہے۔ تھینک یو، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔